اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ فاتحہ بیان کر رہے تھے اور اس کے متعلق ہم پڑھ رہے تھے اور کچھ ترجمہ اور کچھ اہم چیزیں قواعد کے لحاظ سے اس میں آ گئی تھی، مزید بھی کچھ چیزیں کرنی ہیں انشاءاللہ۔ ایک تو یہ بات عرض کی تھی سورہ فاتحہ کی اہمیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں جو مضامین بیان کیے ہیں تو سورہ فاتحہ میں اس کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اجمالی طور پر۔ اچھا، ایک بات تو یہ سمجھیں کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ سورہ فاتحہ میں پورے قرآن کا خلاصہ ہے، یا پھر یہ بات کہ یہ قرآن پاک ہماری زندگی کے لیے کافی ہے اور قرآن پاک ایک کامل کتاب ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں اپنی سادگی کی بنا پر یا کم علمی کی بنا پر کہ وہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ اس میں ہوں گی، جزئیات کے ساتھ۔ تو جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ قرآن پاک کامل کتاب ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب شاید کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کچھ لوگ تو انکار کر بیٹھتے ہیں حدیث کا کہ جب قرآن کامل کتاب ہے، مکمل کتاب ہے اور ہماری زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہے تو پھر ہمیں حدیث کی کیا ضرورت ہے اور ہمیں فقہ کی اور فقہا کی کیا ضرورت ہے؟ تو گویا کہ ہمیں دوسرے علوم کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ وہ اس جملے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کامل کتاب ہے، حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو قرآن میں ہر لائن کی رہبری مل جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی مجھے ڈاؤن ٹاؤن جانا ہے، مثال کے طور پر، یا کوئی بھی اسٹیٹ آپ لے لیں کہ فلاں طرف جانا ہے اور میں آپ کو بتایا تو میں یہ راستہ ہوں، اس طرف جا رہا ہے، آپ یہاں سے جائیے گا۔ اب اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ میں نے آپ کو وہاں پہنچا دیا، آپ نے صرف اس روڈ کو دیکھنا ہے بس، باقی کچھ چلنا نہیں ہے۔ اس کے بعد تو آگے بہت ساری چیزیں آئیں گی اور آپ کو چلنا پڑے گا اور معلومات شاید کرنی پڑیں گی۔ تو قرآن میں آپ کو ایک رہبری مل جاتی ہے، ایک اشارہ مل جاتا ہے کچھ چیزوں کا، باقی وہ چیز تفصیل کے ساتھ آپ کو قرآن میں بعض اوقات نہیں ملے گی، تو آپ کو حدیث کی ضرورت پڑے گی۔ مثال کے طور پر قرآن آپ کو کہہ دے گا کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اب آپ کہیں گے مجھے تو اور کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کامل کتاب ہے، اب اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اب صلاح کے کیا معنی ہیں؟ تو کچھ لوگوں نے تو پھر یہ کر دیا کہ جی نماز جو مروجہ نماز ہے مسلمانوں کی، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، فقہاء کرام سب نے پڑھی ہے اور اس کے مسائل بتائے ہیں، تو ہمیں یہ نماز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صلاۃ جو ہے وہ ڈکشنری میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے معنی تحریک الصلوین کے آتے ہیں۔ تحریک الصلوین کے معنی یہ ہے کہ انسان کا جو پچھلا حصہ ہے اس کو ہلانا، جس کو آپ تھوڑا ڈانس کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ تو کچھ لوگ تو اس کو بس نماز کے بجائے تھوڑا سا ڈانس وانس کر لیتے ہیں، کچھ اپنے جسم کو ہلا ولا دیتے ہیں کہ بس یہ نماز، قرآن میں تو یہی حکم ہے اقیم الصلاۃ، اور صلاح کے معنی تحریک الصلوین کے ہیں۔ تو باقی ہمیں کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کامل کتاب ہے، مکمل کتاب ہے، تو ہم تو اسی پہ عمل کریں گے۔ تو یہ ایک جہالت کی بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن آپ کو ایک راستہ بتا دیتا ہے، ایک ڈائریکشن بتا دیتا ہے، پھر آپ کو اس ڈائریکشن پر چلنا پڑتا ہے۔ آپ کو اس میں حدیث سے بھی رہبری لینی پڑتی ہے، اور قرآن و حدیث سے جو چیزیں ثابت ہیں، فقہ ہے یا دوسرے علوم ہے، اس کو بھی آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، رہبری کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو قرآن آپ کو اشارہ دے دے گا، ڈائریکشن بتا دے گا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، پھر رہبری کہاں سے لینی ہے اس کی طرف بھی اشارات کر دے گا۔ لیکن یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ پھر آپ کو قرآن کی ضرورت
قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، فقہ کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بات یہاں سے نکلی کہ سورہ فاتحہ میں پورے قرآن کا خلاصہ موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورہ فاتحہ میں پورا قرآن موجود ہے تفصیلی طور پر، ایک اشارہ جو مضامین وہاں بیان ہوئے ہیں پورے قرآن میں، تو وہ مضامین سورہ فاتحہ میں بھی اجمال کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔ اچھا، قرآن پاک میں کون سے مضامین بیان ہوئے ہیں؟ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں 4 قسم کے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلی قسم تو وہ علم الاصول ہیں، بنیادی علوم، علم الاصول، جو علوم قرآن میں بیان ہوئے ہیں، جو مضامین، اس میں پہلی اور بنیادی چیز جو ہے وہ علم الاصول ہیں، جو بنیادی علوم ہیں۔ بنیادی علوم کون سے ہیں؟ تو بنیادی علم ایک تو توحید کا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں۔ تو اللہ کو ایک ماننا، اللہ پر ایمان لانا، یہ تو ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ اور اس علم الاصول میں دوسری چیز ہے رسالت کو تسلیم کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا، کہ حضور ہی کے ذریعے سے آپ کو اللہ تعالیٰ ملیں گے، کہ جب حضور کی آپ اطاعت کریں گے، حضور کے پیچھے چلیں گے، تو آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکیں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کی محبت حضور کی محبت سے، حضور کی اطاعت سے حاصل ہوگی۔ تو دوسری چیز اس پہلے مضمون میں وہ رسالت ہے، اور تیسری بنیادی چیز جو ہے وہ معاد ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کو معاد کہتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں پہلے مضمون میں، یعنی علم الاصول میں، توحید، رسالت اور معاد۔ اور دوسرا جو مضمون ہے قرآن میں عام طور پر، وہ علم الاحکام ہے، کہ احکامات بیان ہوئے ہیں کہ یہ کرنے ہیں کام اور یہ کام نہیں کرنے۔ کرنے کے کام ہیں اس کو اوامر کہتے ہیں، اور نہ کرنے کے کام ہے اس کو نواہی کہتے ہیں، کہ اس سے روکا گیا ہے۔ تو یہ علم الاحکام دوسرا مضمون ہے۔ اور تیسرا مضمون ہے علم القصص، کہ قرآن نے قصے بیان کیے ہیں، کامیاب لوگوں کے بھی، ناکام لوگوں کے بھی۔ انبیاء کے قصے ہیں، اور کچھ قوموں کے قصے ہیں، واقعات ہیں، کچھ افراد کے قصے اور واقعات ہیں۔ تو یہ علم القصص ہے، کامیاب لوگوں کے بھی واقعات ہیں، ناکام لوگوں کے بھی ہیں۔ آپ کو اگر کامیاب لوگوں کے پیچھے چلنا ہے، کامیابی تک پہنچنا ہے، تو ان کامیاب لوگوں کے پیچھے چلیں، اور اگر آپ کو ناکام بننا ہے، کوئی بننا نہیں چاہتا، غیر مخصوص طور پر آدمی اگر اس اصول کو سمجھ لے کہ جن کے پیچھے چل رہے ہیں تو وہیں پہنچیں گے جہاں وہ پہنچے ہیں۔ اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرح کامیابی چاہیے تو آپ اس کا رخ اختیار کر لیں، اور اگر آپ کو قارون، فرعون، حامان، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، ان قوموں کی طرح ناکامیاں چاہیے تو آپ وہ راستہ اختیار کریں۔ تو علم القصص ہے، یا بالفاظ دیگر چاہیے کا لفظ شاید مناسب نہ ہو، اگر آپ جو راستہ اختیار کریں گے تو آپ وہاں تک پہنچیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ایمان والوں کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی اختیار کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں وہ پہنچے ہیں وہاں تم بھی پہنچ جاؤ گے، وہیں میں پہنچا دوں گا جہاں ان کو پہنچایا ہے، جہاں وہ گئے ہیں۔ تو بہرحال تیسری جو چیز ہے، یا تیسرا جو مضمون ہے قرآن کا، وہ علم القصص ہے، واقعات اور قصے ہیں۔ اور چوتھی چیز یا چوتھا مضمون وہ علم السلوک ہے۔ علم السلوک ہے کہ آپ کا اللہ پر اعتماد،
اللہ پر بھروسہ، اللہ سے تعلق کیسے بڑھے۔ تو یہ 4 قسم کے مضامین قرآن میں بیان ہوئے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک تو علم الاصول، بنیادی علوم، وہ میں نے عرض کیا کہ 3 ہیں، توحید، رسالت اور معاد۔ اور دوسری چیز علم القصص ہیں، جس میں دوسری چیز علم الاحکام ہے اور جس میں احکامات بیان ہوئے ہیں، اور تیسری چیز علم القصص ہیں کہ جس میں واقعات اور قصے بیان ہوئے ہیں، اور چوتھی چیز علم السلوک ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ اور توکل پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ چاروں چیزیں سورہ فاتحہ میں آپ کو اجمالی طور پر ملیں گی۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں ایک اللہ کے لیے ہیں۔ تو یہاں توحید جو پہلا جز ہے پہلے مضمون کا، تو وہ آپ کو ملے گا۔ علم الاصول کا جو پہلا مضمون ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ بھی اسی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو گویا کہ جو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ جو 2 آیتیں ہیں، یہ جو علم الاصول کا پہلا جز ہے توحید، اس سے متعلق ہیں۔ اور تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، تو اس کے اندر معاد آپ کو مل رہا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی، اس کی طرف اشارہ آپ کو مل رہا ہے کہ قیامت کے دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، حساب کتاب کے دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس میں گویا کہ جو علم الاصول ہے اس کا تیسرا جز معاد، مرنے کے بعد کی زندگی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے احکامات کو مانتے ہیں۔ تو اس میں علم الاحکام کی طرف اشارہ آ گیا۔ اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تیرے اوپر ہی بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں۔ جس پر بھروسہ اور اعتماد ہوتا ہے انہی سے مدد مانگی جاتی ہے۔ تو اس میں علم السلوک آ گیا، جو چوتھا مضمون تھا قرآن کا۔ اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ کن لوگوں کے راستے پہ؟ تو جن پر آپ کا انعام ہوا ہے، جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو عرض کیا تھا کہ 4 قسم کے طبقات ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو اس میں سب سے پہلا طبقہ انبیاء کا ہے۔ تو گویا کہ اس میں رسالت پر ایمان کی طرف اشارہ ہو گیا، جو کہ علم الاصول کا دوسرا جز تھا، توحید، رسالت اور معاد۔ تو رسالت کی طرف اس میں اشارہ ہو گیا۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان قوموں جن پر غضب ہوا ہے یا جو گمراہ ہوئے ہیں، ان کے راستے پر ہمیں نہ چلا۔ تو اس میں گویا کہ علم القصص کی طرف اشارہ ہو گیا کہ جو ناکام قوموں کے واقعات اور قصے یا ناکام افراد کے واقعات اور قصے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ وہ مضمون علم القصص والا وہ بھی اس میں بیان ہو گیا۔ تو یہ 4 قسم کے علوم، 4 قسم کے مضامین پورے قرآن میں تفصیل کے ساتھ موقع بموقع بیان کیے گئے ہیں، اور اس سورۃ الفاتحہ میں اجمالی طور پر ان کا تذکرہ ہے۔ تو 4 مضامین آپ حضرات کے ذہن میں آ گئے ہوں گے۔ پہلا مضمون علم الاصول کا، جس میں توحید، رسالت اور معاد، اور دوسرا مضمون علم الاحکام، جس میں احکام بیان ہوئے ہیں، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور تیسرا مضمون علم القصص، جس میں قوموں کے اور افراد کے واقعات اور قصے بیان ہوئے ہیں، کامیاب اور ناکام دونوں کے، اور چوتھا علم السلوک، جس میں اللہ تعالیٰ پر توکل، اعتماد اور بھروسہ بڑھتا ہے۔ تو یہ تو اس سے سورہ فاتحہ کے جو علوم ہیں اور جو معارف ہیں اس سے متعلق بات ہوئی۔ باقی ہم جیسے ترتیب ہماری چل رہی ہے، کچھ قواعد اور ضوابط بھی ہم ذکر کرتے ہیں، تاکہ قرآن سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وہ علم بھی ہو جس کے ذریعے سے ہم قرآن سمجھیں،
اور صرف وہ رٹے والی بات نہ ہو کہ بس ہم نے چیز کہہ دی، اور کہ ہمیں اصول و قواعد سے بھی پتہ ہو اور عربی سے بھی ہمیں کچھ واقفیت ہو. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ اصول عربی کے بھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیں. لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر صرف اصول ہوں تو شاید آپ حضرات بور ہو جائیں، کیونکہ اصول و قواعد جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر اس میں دلچسپی کم ہوتی ہے. اس میں حالانکہ فائدہ تو ہے اور بہت زیادہ فائدہ ہے، لیکن عام طور پر دلچسپی کم ہوتی ہے عوام کی. تو ترجمے میں اس میں تھوڑا سا مزہ آ رہا ہوتا ہے، تو اس میں توجہ زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ وہ دونوں چیزیں تھوڑی تھوڑی ہوں، تاکہ کچھ اگر آپ کو مشکل لگے تو کچھ آسان لگے، تو آپ کو پریشانی نہ ہو. تو قواعد کے لحاظ سے ہم نے آپ سے عرض کیا تھا، یہ 4 اصول تو سمجھ میں آ گیا، اس کو لکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے. اصول کے لحاظ سے ہم نے عرض کیا تھا آپ سے کہ جو ہماری عربی ہے اس کی وہ 3 چیزوں پر منقسم ہے. اس میں ایک اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے. یہ بات تو آپ ذاتی ذہن میں ہوگی. تو حرف سے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ حروف تو ویسے بہت سارے ہیں، تقریباً شاید 50 کے قریب ہیں، لیکن 17 حروف جو معروف ہیں، مشہور ہیں، جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں، جو آپ کے لیے کافی ہیں. تو میں نے اس کا ذکر کر دیا تھا اور آپ کو لکھ کے بھی دے دیا تھا. میں ایک دفعہ اس کو اور ذکر کر لیتا ہوں. یہ 3 چیزیں ہیں: اسم، دوسری چیز ہے فعل، تیسری چیز ہے حرف یا حروف. ٹھیک ہے، بلکہ حرف. تو حروف جو ہیں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ ایک شعر میں جمع کیا ہے. شعر میں آپ کو یاد کرنا ذرا آسان ہوتا ہے اگر آپ اس کو یاد کر لیں. با، تا، کاف، لام، واو، یہ باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واو، منذو، مدخلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی، الی. یہ تقریباً 17 حروف ہیں. با 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واو، منذو، مدخلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علی، حتی، الی. تو یہ 17 حروف ہیں جو عام طور پر زیادہ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ گویا کہ پہلی چیز تو آپ کے سامنے تقریباً اس کی بنیاد آ گئی، بیس آ گئی. باقی استعمال تو مختلف موقع کے لحاظ سے ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، فعل میں کچھ صیغے تو ہمارے سامنے جو آئے ہیں، جیسے نعبدو کا ایک صیغہ آیا تھا، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ عبدہ یعبدو، نصر ینصر، فعل یفعل کے وزن پر یہ صیغہ ہے. اور نعبدو کے معنی کیا ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں. اور اگر آپ اس میں حمزہ لگا دیں گے اعبدو تو
میں عبادت کرتا ہوں. اور اگر آپ اس میں شروع میں یا لگا دیں گے یا عبودو تو وہ عبادت کرتا ہے. اور اگر آپ تا لگا دیں گے تو تعبدو تو آپ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. اس میں پریزنٹ کا اور فیوچر کا دونوں معنی استعمال ہوتے ہیں. تو یہ 4 صیغے تو گویا کہ آپ کے سامنے آ گئے تھے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ عربی میں ٹوٹل 14 صیغے ہیں. پوری عربی میں 14 صیغے ہیں. اگر وہ 14 صیغے آپ کو یاد ہو جاتے ہیں اور تھوڑی سی آپ تکلیف کر لیں اس میں، یہ ایک سمجھو آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہوگا، لیکن مشکل نہیں ہے. شاید عمر کے لحاظ سے بعض ساتھیوں کے لیے تھوڑا مشکل ہے، لیکن مشکل کوئی نہیں ہے. 4 صیغے تو آپ کو سمجھ میں آ ہی گئے ہیں، کافی دنوں سے چل رہے ہیں. اور باقی 10 صیغے، اور 10 میں بھی کچھ صیغے تو ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. تو میں تو سوچ رہا تھا کہ تھوڑے تھوڑے کر کے یہ صیغے آتے رہیں، لیکن اگر سورہ فاتحہ میں یہ سارے 14 صیغے آپ حضرات اس کو یاد کر لیں تو میرا خیال ہے آگے آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی. تو اگر آپ حضرات کہیں تو میں 14 کے 14 صیغے آج آپ کو لکھوا دیتا ہوں انشاءاللہ. اچھا، اس 14 صیغوں میں 6 صیغے غائب کے لیے ہیں، جس کو آپ تھرڈ پرسن کہتے ہیں، جس سے آپ مخاطب نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور 6 صیغے مخاطب کے ہیں، یعنی جس سے آپ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور 2 صیغے جو ہیں وہ متکلم کے ہیں، جو بات کرنے والا ہے. 2 صیغے اس کے ٹوٹل صیغے ہیں. تو جو غائب کے 6 صیغے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ یا عبودو، تو عبادت کرتا ہے وہ ایک مرد، عبادت کرتا ہے یا کرے گا، دونوں چیزیں اس میں آ گئی. عبادت کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد. ٹھیک ہے. یا وہ ایک مرد عبادت کرتا ہے یا کرے گا. تو یہ آپ مثلا وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا. یعبدانی، الف نون آخر میں لگ جائے گا، یعبدانی. تو وہ 2 مرد. عربی میں 2 کے لیے اور زیادہ کے لیے الگ الگ صیغہ ہے. 1 کے لیے الگ ہے، 2 کے لیے الگ ہے، اور زیادہ کے لیے الگ ہے. تو وہ 2 مرد عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. کرتے ہیں یا کریں گے. یعبدون، یہ واو نون آخر میں لگ جائے گا. وہ سب مرد عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. اچھا، تعبدو، تو تعبدو ایک تو یہ تھا کہ آپ عبادت کرتے ہیں کریں گے. اور یہ تعبدو جو غائب کا صیغہ ہے، یہ وہ ایک عورت عبادت کرتی ہے یا کرے گی. تو تعبدو وہ ایک عورت اور آپ ایک مرد، یہ دونوں صیغے ایک جیسے ہیں، لیکن آپ کو موقع کے لحاظ سے اس کا فرق کرنا ہوگا کہ کہاں کون سا معنی ہو رہا ہے. یعنی ہیا، عورت کے لیے ہیا کا لفظ آتا ہے، تو ہیا تعبدو اور انتا تعبدو دونوں ایک ہی جیسے ہیں. وہ ایک عورت، عورت سے مراد مؤنث، عورت لڑکی بچی کوئی بھی ہو سکتی. وہ ایک عورت عبادت کرتی ہے یا کرے گی.
اب وہی اس کے ساتھ بھی الف نون لگ جائے گا، جیسے یا عبدانی تھا تو یا تعبدانی ہو جائے گا۔ وہ دو عورتیں عبادت کرتی ہیں یا کریں گی۔ یا کریں گی۔ یعبدنا یفعلنا کے وزن پر، وہ سب عورتیں عبادت کرتی ہیں یا کریں گی۔ تو یہ 6 صیغے آپ کے غائب سے متعلق ہو گئے۔ یہ یعبدو آپ کو نظر آ رہا ہے جی؟ یعبدو وہ ایک مرد عبادت کرتا ہے یا کرے گا۔ یعبدانی وہ 2 مرد عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ یعبدون وہ سب مرد عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ تعبدو وہ ایک عورت عبادت کرتی ہے یا کرے گی۔ تعبدانی وہ 2 عورتیں عبادت کرتی ہیں یا کریں گی۔ یعبدنا وہ سب عورتیں عبادت کرتی ہیں یا کریں گی۔ ٹھیک ہے، یعبدو یفعلو کے وزن پر ہے۔ عبد یعبدو، ٹھیک ہے، فعل یفعلو۔ یعبدانی یفعلانی، یعبدون یفعلون، تعبدو تفعلو، تعبدانی تفعلانی، یعبدنا یفعلنا۔ یہ 6 صیغے ہیں جو غائب سے متعلق ہے، جس میں یعنی آپ جس سے مخاطب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح کے 6 صیغے۔ اب یہ معنی آپ ذہن میں رکھیے، مخاطب میں آپ کو صرف مخاطب والا معنی کرنا پڑے گا، باقی تو یہی تقریباً ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ ترجمہ نہیں لکھتا، صرف صیغے آپ 6 لکھوں گا۔ اس کے سامنے لکھتا ہوں تاکہ آپ کو فرق محسوس ہو کہ کیا فرق ہو۔ یا تعبد آپ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ اسی طرح تعبدانی آپ دونوں مرد عبادت کرتے ہو یا کرو گے۔ تعبدون آپ تمام مرد عبادت کرتے ہو یا کرو گے۔ تعبدین تم ایک عورت یا آپ ایک عورت عبادت کرتی ہو یا کرو گی۔ تعبدانی تم 2 عورتیں عبادت کرتی ہو یا کرو گی۔ تعبدنا تم سب عورتیں عبادت کرتی ہو یا کرو گی۔ اب اس میں دیکھیں یہ اور یہ صیغہ، وہ ایک عورت عبادت کرتی ہے اور تم ایک مرد عبادت کرتے ہو، یہ الفاظ کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ گویا کہ ہیا یعنی وہ ایک عورت اور یہ انتا
آپ ایک مرد، ٹھیک ہے. تو ہی تعبد اور انت تعبد. باقی یہ والا اور یہ تین صیغے بھی شکل میں ایک جیسے ہیں. تعبدان وہ دو عورتیں عبادت کرتی ہیں یا کریں گی، اور انتما یعنی یہ ہما دو کے لیے آتا ہے، وہ دو، اور انتما یہ بھی دو کے لیے آتے ہیں، انتما تم دونوں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہاں بھی انتما یعنی دو عورتیں. تو یہ تینوں صیغے شکل میں ایک جیسے ہیں، لیکن آپ کو ایسی یاد کر لینے چاہیے. اس میں شاید تھوڑا سا آپ کو رٹا بھی لگانا پڑے تو اس میں آپ دریغ نہ کریں. تو اس میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں آسانی ہوگی. تھوڑی سی شاید پریشانی ہو. اچھا، دو صیغے اور ہیں متکلم کے. ٹھیک ہے، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، ٹھیک ہے، اور نعبدو، بلکہ اس کو آپ اس کے نیچے لکھ لیں. اعبدو اور نعبدو، میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، اور ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. یہ تو آپ کو پہلے بھی معلوم ہے. تو یہ آپ کے 14 صیغے ہو گئے، 6 یہ غائب کے اور 6 مخاطب کے اور یہ 2 یہ متکلم کے. تو آپ اس کو اگر اس کو ہم گردان کہتے ہیں، فعل مضارع کی گردان. گردان فعل مضارع. تو یہ ایک گردان اگر آپ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو گویا کہ صرف کی جو دوسری جو افعال ہیں، عربی کا جو دوسرا اہم جز ہے، اس کی بیس آپ کے پاس آ جائے گی، بنیاد آ جائے گی. میں یہ تو نہیں کہتا کہ پوری تفصیل آپ کے پاس آ جائے گی، لیکن بیس آپ کے پاس آ جائے گی. تو یعبد یعبدان یعبدون، تعبد تعبدان یعبدنا، تعبد تعبدان تعبدون تعبدین تعبدان تعبدنا، اعبد نعبد. اس طرح آپ اس کو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اس میں کوئی بات پوچھنی تو نہیں کسی کو؟ ہاں کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن ضرورت نہیں ہے اس کی. جب نعبد سے کام چل سکتا ہے تو پھر نحن کو اتنا تکلیف اپنے آپ کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، نو پرابلم، لیکن نعبد بھی کافی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایاک نعبد کا لفظ استعمال کیا، تو بغیر اس کے استعمال کر سکتے ہیں. عرب لوگ کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اس میں اگر آپ اپنی پہچان کے لیے کرتے ہیں، میں آپ سے اگر پوچھتا ہوں نحنو کا کون سا صیغہ ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ نعبد، تو آسانی ہوگی اس طرح کر کے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بھی خیر نام بھی بتا دیں گے بعد میں، وہ بھی آسان ہے، مشکل نہیں. فی الوقت تو آپ کے لیے اتنا کافی ہے، زیادہ تفصیل ہوگی تو آپ پریشان ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو یہ فی الوقت اس کو تھوڑا سا آپ کو تکلیف ہوگی. 4 صیغے تو آپ کے ذہن میں ویسے بھی ہیں، الحمدللہ وہ نقشہ آپ کے سامنے ذہن میں آ گیا ہے. ابھی آپ کو اگر میں پہلے دن یہ ساری چیزیں لکھتا تو آپ کو بڑا جھٹکا لگتا، لیکن اب میرا خیال ہے آپ کے لیے یہ چیز اتنی مشکل نہیں ہے، کیونکہ آپ شروع سے سنتے آ رہے ہیں یہ صیغے. اب صرف چند صیغوں کا اس میں اضافہ ہوا ہے. اور یہ جو حروف شروع والے ہیں یہ بس یہ 4 حروف ہیں، حروف اتینہ. اس کو یاد کرنے کے لیے آپ اتینہ یاد کر لیں، الف تا یا نون، الف تا یا نون. ٹھیک ہے، تو الف اور نون تو یہ 2 صیغے متکلم میں ہیں. ٹھیک ہے، باقی 6 میں یا اور تا ہے. تو غائب کے صیغوں میں عام طور پر مذکر میں یا ہے اور مؤنث کے 2 صیغوں میں تا ہے، باقی جمع میں پھر یا ہے. اور مخاطب کے سارے صیغوں میں تا ہے شروع میں. یہ مخاطب کی ایک نشانی ہے. تو فعل مضارع کی گویا کہ جو علامت ہے یہ 4 حروف ہیں، حروف اتینہ. شروع میں یہ آئیں گے 4 حروف. اس میں 2 حروف تو متکلم کے صیغے میں، حمزہ اور نون،
باقی تا اور یا رہ گئے، تو یا غائب کے صیغوں میں اکثر استعمال ہوا ہے اور تا مخاطب کے صیغوں میں استعمال ہوا ہے، 2 صیغوں میں صرف غائب کے بھی تا استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میرا خیال ہے آسان ہے، مشکل تو نہیں. اور کوئی بات پوچھنی ہے آپ ذرا؟ تو آج کے سبق میں ہمارے پاس ایک تو خلاصہ آ گیا پورے قرآن کا، کہ پورے قرآن میں 4 مضامین بیان ہوئے ہیں اور وہ ہم نے منطبق کیے سورہ فاتحہ میں، کہ وہ چاروں قسم کے مضامین سورہ فاتحہ میں موجود ہیں. اور اس کے ضمن میں ہم نے عرض کیا کہ قرآن کامل کتاب ہے، اس کا صحیح مطلب کیا ہے، اور یہ قواعد کے لحاظ سے یہ صیغے آپ کے سامنے آ گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمیں قرآن کا صحیح علم عطا فرما، دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما. یا اللہ اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا. یا اللہ ہمیں موجودہ دور کے فتنوں سے محفوظ فرما، ہماری نسلوں کو محفوظ فرما، پوری امت کو محفوظ فرما. یا اللہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک والوں کو سب کو ہدایت نصیب فرما. یہاں کی خیریں ہمیں عطا فرما، یہاں کے شرور سے ہماری حفاظت فرما، مسلمانوں کے بچوں کی حفاظت فرما. یا اللہ سب کو صحیح راستے پہ چلا. یا اللہ ہدایت عطا فرما، کامل رہبری نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا رب العالمین.